تو یہ سب حضرات ذکر، اذکار، اور یہ جتنی یہ ہے بات بڑی مشکل، لیکن اس مشکل کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی منہ نہیں لگاتا، کوئی آتا ملتا نہیں، نہ صحیح۔ یہ جتنی دین کی تحریکی اور تبلیغی کوششیں ہیں نا، یہ بالعموم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے، بالعموم۔ تحریکیں چل رہی ہیں، اسلام کا نفاذ، ریاست مدینہ، پتہ نہیں کیا کیا، اور ان کے قائدین، ان کے ورکرز، ان میں سے 1% بھی اللہ کو یاد کرنے، اللہ کو یاد تو کرنا کیا، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جو شخص خدا کی بندگی سے خارج ہو کر اسلام اور دین کی بات کرتا ہے نا، یا تو وہ اپنا غصہ ہے جس نے اسے یہ راہ دکھا دی ہے کہ دین کی بات کر کے اپنا غصہ نکالو، اور یا پھر یہ اس کی جنسی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوتی، اور وہ جنس غصے کی صورت میں تبدیل ہو کے سامنے آتی ہے۔ گھر میں دین کو نافذ کرو، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی۔ اے حضرت، آپ میں خود خدا کی بندگی کتنی ہے؟ جو خود مسلمان نہیں ہے وہ اسلام کا جھنڈا اٹھا کے پوری دنیا کو مسلمان کرنا چاہتا ہے۔ یہ حال ہے۔ اور جو تبلیغی ہیں وہ اللہ کی یاد کے وہ جو تزکیے کے طریقے تھے جس پہ چل کر امت کو نفع ہوا، اور انہوں نے جاتے ہوئے تصدیق کی مہر لگائی کہ یہ طریقہ بزرگوں کا ٹھیک ہے، وہ اس سے نکل گئے۔ 3 تسبیحات صبح پڑھنی، 3 شام پڑھنی، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی ذکر اللہ کا جہر سے، سری، خفی، کچھ بھی، مراقبہ کچھ بھی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں، بلکہ ان کو اب ایسے بدبخت پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، والعیاذ باللہ۔ عجیب و غریب نظریہ۔ تو اس لیے یہ اللہ کی یاد سے جتنی بھی جماعتیں اور یہ تحریکیں خالی ہیں نا، کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہے۔ پچھلے 200-300 سال کی دیکھ لو، یہ خارجی خدا کے ذکر سے فارغ تھے۔ اللہ کو یاد نہیں کرنا، مارنا ہے، قتل کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے۔ بدقسمتی امت کی کہ انہیں حکومت مل گئی، ان خارجیوں نے۔ یہ دوسری تحریک ہر موقع پہ اٹھتی ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ والعیاذ باللہ کوئی خارجی ہو گئے، یہ نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کے رجحانات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور سے پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو اس معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ابو ذر کو واپس بلا لیں، یہ جو کچھ یہاں کہہ رہے ہیں اس سے مجھے ڈر ہے کہ کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، انہوں نے بلا لیا، پوچھا، فرمایا کہ تم ابو ذر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافتوں کے خلاف بولتے ہو؟ ان کا نہیں حضرت، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ان کا یہ جملے
انہوں نے کہا میں نے عمومی حالت پہ تبصرہ کیا ہے، یہ جو آپ تک رپورٹ پہنچی ہے یہ ایسے نہیں ہے، ایسے۔ ان کی تسلی، خاموشی، دانا اور فہیم آدمی تھے، اور تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ پھر انہوں نے دوسری بات کہی، انہوں نے کہا ابو ذر یہ آپ اس کے بھی خلاف ہیں کہ کوئی آدمی اپنی ذاتی ملکیت، انہوں نے کہا حضرت میں کہتا ہوں یہ جتنی ملکیتیں ہیں اس کو خرچ ہونا چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ابو ذر ٹھیک ہیں لیکن لوگوں کا معیار وہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تشدد پسند ہو گیا ہوں، اور اپنی پگڑی اتاری اور کہا دیکھ لیں میں نے بال رکھے ہوئے ہیں۔ اب جس کو یہ بیک گراؤنڈ تاریخ کا نہیں پتا نا تو وہ اس فکرے کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس زمانے میں یہ جو نئے نئے اپنے اوپر اسلام نہ آئے اور باقی ساری دنیا میں نافذ ہو جائے، یہ جو گمراہ لڑکے اٹھے ہوئے تھے نا سب سر منڈاتے تھے۔ حنفیہ نے اسی لیے بال رکھنے کو ترجیح دی ہے منڈانے سے، اور جو منڈاتے ہیں وہ اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ تھا، ان کے بال بہت گھنے تھے، وہ کوفہ میں تھے تو سر منڈاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، تو عادی تو راسی میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا ہوں، انہیں بال نہیں رکھتا، جن میں حنفیوں نے وہ روایت ان میں ہے یہ۔ وگرنہ اس زمانے میں جو خارجی تھے نا متشدد، ان کی یہ علامت بن گئی تھی کہ سر منڈاتے تھے، بال نہیں رکھتے تھے۔ تو انہوں نے بال دکھا، ان کا حضرت میں نے بال رکھے ہوئے ہیں، یعنی میں اس گروہ سے نہیں ہوں۔ یہ دوسرا فتنہ ہے، لیکن یہ ہر زمانے میں سر اٹھاتا ہے۔ اب اور جب اسپین سے مسلمان بے دخل ہوئے ہیں، ان دونوں مواقع پہ غیر مسلم طاقتوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اب تو بالکل ظاہر ہے، دوسرے کی تفصیلات پڑھنی ہو کہ اسپین سے مسلمان کیسے نکالے گئے تو برٹانیکا میں ان میں پڑھیں آپ سب بڑی کتابوں میں، تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کو جذبات میں مشتعل کر کے اور قتل و غارت گری کروا کے حکومت چھین لی گئی، طاقت ختم کر دی۔ یہ اب مدینہ منورہ میں ریلوے اسٹیشن کا افتتاح ہوا ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان۔ تو کئی دوستوں نے سعودیہ سے فون کر کے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جو اشعار پڑھے گئے وہ پڑھے جا رہے تھے، میلاد کی باتیں ہو رہی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دن یعنی ولادت کے دن کے متعلق اشعار پڑھے گئے۔ تو ہم نے کہا پچھلوں کو اٹھاؤ قبروں سے، وہ جو اسے بدعت قرار دے کے قتل کرتے تھے۔ یار آپ کی بات مان لی، ولیعذ باللہ فرض کر لو ایک لمحے کے لیے یہ مکروہ کام ہو گیا، بدعت ہو، اس کی سزا قتل تھی۔ مدینہ منورہ کا کوئی کوچہ، کوئی گلی خالی نہیں تھی جہاں پر مشائخ کی خانقاہیں نہ، سب مسمار کر کے تباہ و برباد کر کے ماڈرن مدینہ منورہ بن گئے۔ اب تو جگہ ہی آ گئی ہے مدینہ منورہ میں جنہوں نے پرانے وقت میں کبھی حاضری دی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے باہر یہ اب ساری وہ میدان بن گیا ہے، یہاں پہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی خانقاہ تھی، قادریوں کی خانقاہیں تھیں بہت زیادہ۔ یہ فتنہ ہر دور میں اٹھتا ہے، اس لیے اس کی تردید عام طور پہ کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جانیں کہ جن جذبات میں آ کر
آپ اس مقام کو چند سالوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مقام قوموں نے صدیوں محنت کر کے حاصل کیا ہے۔ یہ راتوں رات کی بات نہیں اور بچوں کا کھیل نہیں ہو سکتا، وہ صدیوں میں حاصل ہوا ہے۔ جس چیز کی وجہ سے اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا تھا، وہ چیز گھٹ گئی ہے۔ آپ ہندوستان جائیں، ہم تو بارہا گئے اور دیکھتے رہے خاموشی کے ساتھ۔ ہندو پیسے میں اب بھی زیادہ ہے ہم سے، ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں۔ ہندو تعلیم میں بھی مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ ہندو پروفیسر، ہندو بچے جو ٹیکنالوجی میں ان میں کہیں زیادہ ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود ملک بنا لیا، تقسیم ہو گئی۔ لکھنؤ میں کسی نے کہا خان صاحب آ گئے، خان صاحب۔ پٹھانوں کا خوف گویا ابھی بھی دلوں میں گھسا ہوا ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں خدا کے دین کا وہ نشان ہے جو دل میں گڑ گیا ہے مسلمانوں کے، وہ دھندلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ واحد چیز ہے جس نے رعب ڈالا ہوا ہے، اب بھی اور پہلے بھی، اب کم ہو گیا۔ تو یہ خارجیت، انہیں اس کے علاوہ سوجے ہی کچھ نہیں، اور اس کا ایک مظہر بھی 2-3 سال پہلے آیا۔ پروفیسر ہے، خط لکھا ہے حکومت کو کہ رات کی تاریکی میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی والعیاذ باللہ خاک پڑے اس کے منہ میں۔ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے حج کیا اور ہماری زیارت کو نہیں آیا، اس نے ہم سے بے وفائی کی، اور اپنی قبر اطہر کے متعلق بہت بلند کلمات ارشاد فرمائے۔ اس بدبخت نے لکھا حکومت کو کہ رات کی تاریکی میں اس قبر کو کہیں غائب کر دیا جائے، اور جسم مبارک اگر مل جائے تو اسے کہیں دفن کر دیا جائے۔ شرک کا سب سے بڑا اڈا یہی ہے۔ یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی تعزیر جاری کرتے، بجائے اس کے کہ اسے کوئی سزا ملتی، بس اتنا کہا گیا کہ نہیں ہو سکتا یار، یہ ٹھیک نہیں۔